اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین، صلاة طیبۃ طاہرۃ مبارکہ۔ اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی ریویژن کریں گے فرام آیت نمبر 30۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت لگائیں گے کہ اللہ کے سامنے کہ میری قوم نے، مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہ بہت میننگس ہیں۔ چھوڑ دیا، they don't care about it, they don't read it، اس کی تلاوت پر ٹائم نہیں دے رہے، اسپیشل ایفرٹ نہیں کر رہے، یا اس کو بالکل تلاوت ہی نہیں کرتے، یا تلاوت کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش بھی اگر کی ہے تو اس کو اپلائی کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، they don't apply this۔ یا اگر کسی محفل میں قرآن لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس کو بند کر دو، کچھ اور لگاؤ، وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر قسم کی محجور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح اس کے قوم کے لوگ دشمنی کرتے تھے، کیونکہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کے لیے بہت سے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کافروں نے کیا کہا کہ یہ قرآن بہانہ کہ کیوں باقی کتابوں کی طرح پوری کی پوری کتاب ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کی گئی، اس کو دھیرے دھیرے کیوں، یعنی آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کیونکہ جب نازل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، دلوں پر نازل ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہارون کو ان کے ساتھ وزیر بنایا، پھر بھی ان کے قوم نے ان پر یقین نہیں کیا، نہ اس پر عمل کیا ہے کتاب پر۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے قوم، ان کو بھی اتنا بڑا معجزہ دیا ہے جو کہ کشتی بنانا، اینڈ نوح علیہ السلام نے 1000 سال دعوت دی ہے، لیکن کسی نے ان کی دعوت کا اثر ان پر نہیں پڑا، نہ کسی نے اس کا رسپانس کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں نا کہ تم کو اگر، یا رسول اللہ، اگر آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، آپ پر یقین نہیں کر رہے ہیں، یا کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی تو اسی طرح ہوا ہے نا۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، اس طرح قوم عاد، قوم ثمود واصحاب الرس۔ اصحاب الرس ہم نے کہا تھا یہ اس میں اختلاف ہے علماء میں، اس کی تفسیر کے لیے کوئی کہتا ہے کہ it's another village of شعیب علیہ السلام نے جہاں دعوت دی تھی مدین میں، ان کے دوسری دو گاؤں یا 2 سٹی میں ان کی دعوت تھی، مدین اینڈ رس۔ تو یہ 2 سٹی ہو سکتی ہیں، یا دوسرا کوئی قوم تھا جن کے پاس کنواں تھا، کنواں جہاں سے پانی بہت اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کنویں میں برکت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت بہت خیرات دیے تھے، کیونکہ پانی بہتا تھا، پھل فروٹ سبزہ سب کچھ تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کو نہیں مانا، یعنی ڈفرینٹ اقوال ہیں علماء کے۔ ون آف them they said کہ اپنے نبی کو مار کر اس کنویں میں پھینک دیا،
تو کنواں پھر اللہ کے غضب سے وہ سوکھ گیا اور وہ ان کے باغات ختم ہو گئے اور خود وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. بہت سے قصے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون ہے اصحاب الرس. what is the main reason یا why they are mentioned here. اصلی مقصد ہم پہچانے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ قوموں نے اپنے رسول اور انبیاء پر یقین نہیں کیا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا رویہ تھا کہ ان کو تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا، ان کو ختم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. This is exactly what I'm saying. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I think we stopped here. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. and قوم لوط ان کو نظر نہیں آتے جن پر ہم نے بری طرح پتھروں کی بارش ہوئی تھی، کیونکہ ان کا جو گناہ تھا بہت بڑا گناہ تھا، فطرت کے اگینسٹ فطرت. اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائی ہوئی ہیں ان کی صحیح جوڑیوں کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا قوم لوط نے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انہوں نے اپنی فطرت بدل دی، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا کر ان کے گاؤں کو ان کو پلٹ دیا اوپر سے. پھر دوسری صورت میں آتا ہے ایک زبردست چیخ آئی آسمان سے اور پتھروں کی بارش ہوئی، یعنی مختلف قسم کے عذاب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا with مختلف different kind of عذاب، کیونکہ اللہ چاہتے تھے یہ جو فاحشہ ہے یا یہ جو برا کام ہے ختم ہو جائے، جڑوں سے ختم ہو جائے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو کہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، یہ تو آپ کے راستے میں پڑتی ہے، آپ آتے جاتے ہیں تجارت کے لیے تو یہ تو راستے میں پڑتی ہے، آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس گاؤں سے، اس قوم سے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں بلکہ لا یرجون نشورا، ایکچولی ان میں یعنی یقین ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اسی لیے جس قسم کی بھی زندگی ہم گزاریں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے کچھ شاعر لوگ کہتے ہیں زندگی ہے یہ تو زندگی کو یعنی عیش کرو اس زندگی میں، اور زندگی ختم ہو جائے تو ختم. لیکن ہم ایز اے مسلم we have عقیدہ of البعث، حساب کتاب کا، بعث کا، قیامت کا، نشور کا ہمارا عقیدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دوسرا سبجیکٹ آ رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیسے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کیسے ان پر طنز اور سخریہ کے الفاظ. جب دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگے سے کہ کیا کہتے ہیں، مذاق اور طنز میں کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، ان کو بھیجا ہے، یعنی ایک قسم کا مذاق انہوں نے لیا ہوا ہے کہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. یہ کوئی بھی رسول اللہ کی جگہ میں ہوتا تو یہی ان کا بہانہ ہوتا. اگر فقیر ہوتا تو کہتے کوئی امیر کو بھیجتے، اگر کوئی امیر کو بھیجا جاتا تو کہتے امیر کبیر ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہے، ہمارے جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بھیجا. اگر اعجمی یعنی غیر عربیوں میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر بھی یقین نہیں کرتے. جیسے سورۃ زخرف میں آتا ہے اعجمی، سبحان اللہ، اگر کسی سٹی سے بھیجتے تو یقین نہیں کرتے، بدوؤں میں بھیجتے تو یقین نہیں کرتے. اینی ہاؤ یعنی بہانے بس. اور سبھی کو پتہ ہے رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی فیملی اور رسول اللہ کے اینڈ ہی واز ون آف them. پوری عمر یعنی ان کی پیدائش ہی وہیں ہوئی اور ان کے سامنے بڑے ہوئے اور پلے، اور ان کے دادا کون تھے، ان کے یعنی سب کچھ ان کو پتا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے مذاق اور سخریہ اور طنز کی ہوئی تھی کہ ان کو رسول بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کا لَيُضِلُّونَ عَنْ آلِهَتِنَا. یہ دیکھیں اب یہ سنیں ان کی بہانے، یہ اتنا اچھا بیان کرتا ہے کہ ہم
صبر نہ کرتے، اپنے عقیدہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس عقیدے پر ہم مضبوطی سے نہ ثابت رہتے تو اس کے بیان سے ہمارا عقیدہ بدل سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پہلے کہتے ہیں شروع آیتوں میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو اس نے خود کتابیں بنائی ہیں وغیرہ۔ اب یہ یہاں کہہ رہے دوسری آیتوں میں آتا ہے، سورۃ الحشر میں آتا ہے قالوا یا ایھا الذی انزل علیک الکتاب انک لمجنون، وہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں یہ تو اتنا اچھا بیان کرتا ہے، یا ہی ہیز اسٹرانگ ایویڈنس یا طریقہ یا ہاؤ ٹو کنونس اس، یہ تو بہت اچھا بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو پھٹک جاتے اگر ہم مضبوطی سے نہیں تھامتے یا ثابت رہتے اپنے عقیدہ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت صبر کیا اپنے عقیدہ پر، رونگ عقیدے پر ثابت رہنا، بہت صبر کیا اور اپنے کان اور عقل پر پردے ڈال دیے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون عذاب کا مستحق ہے اور کون اچھے راستے پر تھا اور کون برے راستے کا اختیار کیا ہے، اور کون اضل سبیلا، کس نے اتنا پھٹک گیا ہے کہ دور نکل گیا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن عذاب ان کے سامنے نظر آئے گا۔ حین یرون العذاب وسوف یعلمون حین یرون العذاب۔ It could be موت کے ٹائم، it could be قبر میں، it could be قیامت کے دن، جیسے ہم پچھلے آیتوں میں بیان کیا ہے، جب وہ ارض محشر میں آیت نمبر 12 اور 13 جب پھینکے جائیں گے زنجیروں سے بند ہاتھ پاؤں قید کیے ہوئے، تو پھر وہ پچھتائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا نا ان کو، تو then they will realize کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو یہ اپنی خواہشوں پر چل رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ چاہتے ہیں۔ It's not only them، even اس صدیوں میں، اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں ہر ایک اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے کافی چیزوں کا میں یقین کر لیتا ہوں، لیکن یہ جو زکوٰۃ کی بات آتی ہے نا، I don't agree in this۔ یہی ہے نا کہ اپنی مرضی۔ یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، صدقات خیرات دیتی ہوں، لیکن جو حجاب ہے نا، حجاب میں نہیں کر سکتی۔ تو یہی ہے کہ اپنی مرضی کرنا۔ بہت سی دلائل ہیں اور بہت سی بہانے ہیں لوگوں کے پاس۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا۔ خدا وہی ہوتا ہے جو آپ کو آرڈر دیتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو پسند آئے نہ آئے، آپ کو یعنی آپ کی مرضی کے مطابق ہے کہ مرضی کے مطابق نہیں وغیرہ جو بھی ہے، لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ یہ رب ہے، یہ خدا ہے، تو اس پر عمل کرتا ہے انسان۔ لیکن جو کہ اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم کیا بدلو گے؟ ان کا ذہن یا دماغ یا عقل یا دل، تمہارا کام ہے کہ تم ان کو نذیرا و بشیرا، ان کو بتاؤ، ان کو قرآن کی آیتوں کا بتاؤ، لیکن اپنے آپ کو نہیں مار دو۔ نہ آپ کو اتنا افسوس ہونا چاہیے کہ آپ ہلاک ہو جائیں غم سے، سردگی سے، کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، یہ لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، جو روز روز اپنے مرضیاں بدلتے ہیں، آج اس پتھر کو پوجا کیا، دوسرے ایک مہینے کے بعد کسی درخت کو، اس کے بعد کسی نے کہا نہیں یہ بندر بہت برکت والا ہے،
یہ ہمارے گاؤں کا ہے بندر، اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے ہمارے بارشیں ہوتی ہیں، خیرات ہیں، تو تیسرے مہینے وہ بندر کی عبادت کر لیتا ہے، پھر کہے گا نہیں پاور تو منی میں ہے، تو وہ منی کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں پیسہ 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 ہو تو سب کچھ ہے، تو پیسے کے پیچھے لگ جاتا ہے اتنا کہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی۔ روزہ ہے، رمضان ہے، حج ہے، لیلۃ القدر ہے، فجر کی نماز، کچھ ہوش نہیں، اس کو مال جمع کرنے میں ہو گیا۔ تو اس طرح اپنی خواہشوں کے مطابق جب چلتا ہے انسان تو اس کو اتنا سمجھ نہیں ہوتی، اتنا وہ ٹائم نہیں دیتا کہ رسول کی بات سنیں یا قرآن کی بات سنیں، حق کی بات سنیں، یا کون سا ریلیجن صحیح ریلیجن اختیار کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں آپ کی بات، یا اس کو سن کر تھوڑا سا غور و فکر کر رہے ہیں اس پر؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کے پاس عقل اتنی ہوتی ہے کہ وہ بس زندہ رہے، کھائے پیے اور اس کے بچے ہوں اور نسلیں اس کے آگے بڑھتے جائیں، بس اتنا ہوتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوش دی ہوئی ہے یا عقل دی ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر پائے، اپنے بچوں کو، اینڈ اپنے کھانا پینے کا انتظام، یا اپنے گھر یا اپنا نیسٹ بنانے کا جو بھی ہے، یعنی اتنی عقل دی ہے جانوروں کو، سبحان اللہ۔ لیکن جو انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوش دیا ہے، عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، رسول بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، آیتیں دکھائی گئی ہیں اس کو، سب کچھ، تو یہ جب ہدایت نہیں پاتا، سنتا ہے، انسن کر لیتا ہے، یا سن کر غور اور فکر نہیں کرتا، نہ عقل استعمال کرتا ہے، تو وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے نا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سن رہے ہیں یا غور و فکر کر رہے ہیں، انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں نہیں، یہ جانوروں سے بھی کم ہے، کیونکہ they are not trying the best۔ جانور تو اپنے آپ کا to protect himself پوری کوشش کرتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو protect themselves from hell fire، اپنا آپ کو کیسے اپنی مرضیوں پر چھوڑ دیا۔ اور دیکھو جانور جیسے بکریاں بھی جب ان کا جو ہوتا ہے رکھوالا ان کو لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، ساتھ چلتی ہیں اور واپس بھی ساتھ آتی ہیں، اور جب ان کو ایک فارم میں بند کیا جاتا ہے کرتے تھے، لیکن انسان کو تو کون قابو کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو کافر جو دعویٰ کی طرف دھیان نہیں کرتا، جو نہیں سننے کی کوشش کرتا، نہ رسول کا کہنا، نہ کسی نبی کے سنت پر عمل کرنا، نہ قرآن کو ہاتھ لگانا، نہ قرآن کو سمجھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان اور شوکت اور اپنی طاقت بیان کر رہے ہیں، اور ایسے آیتوں کا بیان کر رہے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں کر پاتا، جو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا اس چیز کی۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، سبحان اللہ۔ ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں بس ہیں یہ چیزیں، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، جیسے ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ کتنی بڑی یہ آیتیں ہیں۔ اور یہ بڑی آیتوں میں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، سایہ ہمیشہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی شان کی، اللہ کی طاقت کی۔ اور یہ سایہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی لمبا ہو جاتا ہے یہ سایہ اور کبھی چھوٹا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیسے یہ چھوٹا ہوتا ہے، لمبا سایہ ہو جاتا ہے؟ سورج کا موومنٹ سے۔ سورج اگر مشرق کے طرف سے ہے تو پھر مغرب کی طرف وہ سایہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ سورج اس چیز کے اوپر آ جاتا ہے، سر پر آ جاتا ہے، تو سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، قدموں میں ہو جاتا ہے، اور جب دوسری طرف جاتا ہے پھر وہ سایہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، پھر
بالکل مغرب کی طرف جاتا ہے وہ سایہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ چاہتے تو چیزوں کا سایہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ٹاکنگ ٹو یو یا ایھا الانسان، تم جو انسان ہو، جو عقل رکھتے ہو، آنکھیں رکھتے ہو، پہچان رکھتے ہو، دیکھو سائے کی طرف دیکھو، اس کی حرکت، اس کا چھوٹا یا لمبا ہونا یا بڑا ہونا، یہ ایک دلیل ہے، ایک اللہ کی شان اور اللہ کے پہچان تمہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ Who can create this the shadow ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات جو ہم سمجھتے ہیں بس یہ رات ہے اور وہ دن آ گیا and that's it، یہ بھی ایک بہت بڑا دلیل ہے اللہ کے شان، اللہ کے طاقت، اللہ کے قدرت پر۔ رات جب آتی ہے، مغرب ہوتی ہے، مغرب آپ پڑھتے ہیں، ختم ہوتی ہے نماز اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم ہر طرف اندھیرا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو قدرت کا کمال، دیکھو کہ پورا جہان اندھیرا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک تھوڑی سی اس بلڈنگ کے اندر ابھی تک اندھیرا نہیں ہے، ابھی تک سورج ہے، یا اس طرف دیکھو یا اس طرف نہیں، جب آتا ہے تو پورا ہر شے کو، رات جب آتی ہے ایک دم اس کو کور کر دیتی ہے، سٹی کو، کنٹری کو، وٹ ایور، جو بھی جس ایریا میں رات آتی ہے تو پورا کا پورا ڈھک دیتی ہے، ایگزیکٹلی جیسے کہ آپ کا لباس آپ کو کیسے کور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل دی ہے، یا آپ کو بتا رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباس ایک تو بالکل ڈھک دیتی ہے، لباس کی طرح کور کر دیتی ہے، دوسرا لباس کے آپ جو کہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ جیسے کہ ہلکا لباس پہنتے ہیں گھروں میں یا سونے کا لباس پہنتے ہیں وغیرہ، تو nobody can see you، کیونکہ یہ لباس ہے، رات اندھیرا ہو گیا ہے تو ہر کائن، ہر مخلوق اپنے اپنے گھر میں اپنے راحت دیکھے، اپنا آرام دیکھے، کیونکہ لباس ہے، اب رات ہے، اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کمروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ، جو خراب کام کرنا پسند کرتے ہیں نا، وہ راتوں کو نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ستر ہوتا ہے اس ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کی طرح کور بنایا ہے، تو جو غلط کام کرتے ہیں وہ دن کو سوتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں اور خراب کام کرنے، چوریاں، جو برے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں راتوں میں، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ رات میں اتنا نہیں پہچانے جائیں گے جیسے کہ دن کے ٹائم۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کی طرح بنایا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند، اتنی گہری نیند سوتے ہیں آپ رات کو، جیسے کہ کیا کہتے ہیں سبات ہے، میں آپ کو ایگزیکٹلی اس ورڈ کا میننگ بتاؤں، جیسے کچھ بڑے جانور وہ سردی کے دنوں میں سو جاتے ہیں، ٹھیک، فور 4 months اور 5 months، جو بہت سخت قسم کی سردی ہوتی ہے، پھر جب اسپرنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں اور شکار کرنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لمبی نیند وہ سوئے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، کیونکہ اتنی سردی میں وہ کیسے شکار کر پائیں گے۔ صبح اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ نیند، آپ کی رات کی نیند اتنی گہری سوتا ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، اینڈ رات کی نیند جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از دا مسٹ، دن میں کتنے بھی گھنٹے سو جاؤ اس ناٹ ایکول ٹو رات کی نیند جو ہوتی ہے، کیونکہ بہت گہری نیند ہوتی ہے، ڈیپ ہوتی ہے اور آرام کی ہوتی ہے، آپ کا پورا کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو جب سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان ریچارج ہوتا ہے، یعنی صبح اٹھتا ہے فریش ہوتا ہے، جو چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کل رات کو، میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، I was trying to memorize revision of one of the surah yesterday. I couldn't. میں نے کہا اس سے بہتر جاؤ امیرہ سو جاؤ،
الحمدللہ جب میں سو گئی اور اٹھی تو الحمدللہ کے فضل سے جو اتنی مجھے مشکل لگ رہی تھی اور مجھے لگ رہی تھی کہ یہ صورت I couldn't understand یعنی لنک کیا ہے between this آیات کیسے اس کو میمورائز کروں since I cannot understand. لیکن جب میں سو کر اٹھی تو مجھے لگا الحمدللہ کچھ ٹائم لگا اینڈ وہ صورت واپس ذہن میں آ گئی کیونکہ ذہن فریش ہو گیا ہے. What I want to say کہ رات کی نیند بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ رات کی نیند کو ہم نے ایسا بنایا. کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ بیمار ہوتے ہیں بیچارے وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں رات کی نیند نصیب ہو کیونکہ اگر وہ پورا دن بھی سوتے ہیں تو ان کو وہ طاقت یا وہ فریشنس نہیں ہوتا جیسے کہ رات کی نیند ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. ایک یہ معجزہ کہ آپ اتنی ڈیپ سو رہے ہیں گہری نیند اور آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس سے دوسرا معجزہ یہ دیکھو کہ کیسے یہی انسان جو اتنی گہری نیند سو رہا تھا جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے کیسے وہ الرٹ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے اور کیسے وہ اٹھ جاتا ہے اور اس کی روح دوبارہ جسم میں آتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھایا جائے. اٹھتا ہے اور دیکھو کتنے لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں. کچھ اٹھتے ہی ٹی وی کھولتے ہیں خبریں سننے کے لیے, کچھ اٹھتے ہیں what did I miss on Facebook اور Instagram, کچھ اٹھتے ہیں ریڈیو لگاتے ہیں کہ مجھے یہ میوزک اچھے موڈ میں کر دیتی ہے جب میں اٹھتا ہوں. کچھ لوگ فوراً کافی بناتے, کچھ چائے, کچھ لوگ فوراً وضو کر کے اللہ کے سامنے وضو سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. الحمدللہ الذی احیانا بعد اذ اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی رد روحی الی جسدی واذن لی بذکرہ. الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. صبح سے اقرار, صبح سے اللہ کا شکر, آنکھ کھلتے ہی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, میں سوتے ہوئے اتنی گہری نیند کہ مجھے ہوش نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. الحافظ الحفیظ, میرے حفاظت میں اللہ تعالیٰ تھے. میں تو اتنی گہری نیند سو رہا تھا مجھے تو ہوش نہیں تھی لیکن دیکھو کتنے امن و امان میں. نہ چھت گری میرے پر, نہ چاند, نہ ستارہ, نہ زمین میں زلزلہ آیا, نہ زمین پھٹ کر مجھے لے گئی, نہ کچھ اس طرح طوفان آیا. اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کیا ہے. نہ کسی کیڑے نے کاٹا, نہ میرے سانس بند ہو گئے, نہ مجھے زبان کو دیکھ لو, زبان ایسی آرگن ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے مسل. اسی کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے, وگرنہ یہ بھی حلق میں چلی جاتی اور انسان ختم ہو جاتا. What I want to say, اللہ تعالیٰ جب صبح اٹھو تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرو. ہاتھ پاؤں نظریں سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ کام کر رہا ہے. It's not for granted کہ نہیں یہ ہے میرے پاس اور کیوں نہیں ہوگا نیکسٹ ڈے. اللہ تعالیٰ کو پہچانو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یہ جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو محفوظ رکھیں, محروم نہیں کریں ہمیشہ. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جیسے سورۃ ابراہیم میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتے ہیں. اور یہی ہمارا حال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سایہ دیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. عرفہ کے دن دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسے سایہ ڈھونڈتے ہیں. چھوٹا سا درخت بھی ہوتا ہے تو پوری فیملی جا کر بیٹھ جاتی ہے اس چھوٹے سے درخت کے نیچے. خیمہ ٹینٹ کے سائے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی بھی سایہ ہوتا ہے عرفہ کے دن بہت بڑا دن ہوتا ہے کہ آپ سایہ کے آیت کو دیکھو, سبحان اللہ. اور وہی دن ہوتا ہے کہ آپ لیل کو لباس والنوم سباتا. مزدلفہ میں کیسے لوگ پڑے ہوتے ہیں, گرے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں ڈیپلی, ان کے
کچھ ہوش نہیں ہوتا. گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے نا، ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کا جسم اس طرح سباتا لگتا ہے کہ ایک دم سب مر گئے ہیں. سباتا وجعل النہار نشورا، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مینا کی طرف جاتے ہیں. اور یہی ہمارا حال ہے، ہم اٹھتے ہیں وجعل النہار نشورا، روح واپس آئی ہے بدن پر اور اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں. اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کام آج میری ذمہ داری میں تھا، مجھے کیا کرنا ہے، کہاں سے، یعنی زندگی میں جو بھی مصروفیات ہیں اس میں انسان لگ جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور آیت ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا خوشخبریوں سے. میرے خیال میں ہم نے اس کی تفسیر کی تھی کہ کیسے خوشخبری کی ہوا ہوتی ہے، کیونکہ بادل کو ملاتی ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں. ہوا سیڈز اڑتے اڑتے ایک طرف سے دوسری طرف درختوں کو، پھر پھل آتے ہیں، یعنی ایک قسم کی لگتے ہیں یہ سیڈ دوسرے درخت کے ساتھ یا پھولوں سے. یہ ہوا کا کام ہے. ہوا سبحان اللہ ایون یعنی بہت سی خوشخبریاں لاتی ہے ہوا. ہر بیماری جو اگر پھیلی ہوئی ہے ہوا کے ساتھ چلے جاتی ہے. ہوا and آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ موسم بھی نہیں ہوتا. اگین I'm talking about حج. موسم بھی نہیں ہوتا لیکن ہوا پڑتی ہے بارش پڑتی ہے، کیونکہ اتنی خلقت جمع ہے تو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. حبس ہوتا ہے، سانس، ہر کنٹری سے آئے ہوئے لوگ اللہ جانے کہاں کہاں سے، تو یہ سب ہوا کے ذریعے چلے جاتی ہیں. اگر کوئی بیماری ہے، بارش ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوتی ہیں. عرفہ میں ہو جائے، مینا میں ضرور اللہ تعالیٰ کم یا زیادہ ضرور نازل ہوتی ہے بارش حج کے دوران. بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور پاک پکیزہ نازل پانی ہوتا ہے آسمان سے. اور جب بارش ہوتی تھی رسول اللہ بارش کے اندر جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے. کہا جاتا تھا رسول اللہ بارش آپ کو تکلیف نہ دے، آپ بیمار نہ ہو جائیں. کہتے تھے نہیں، ماء طہورا، یہ آسمان کی طرف سے آ رہا ہے، یہ کسی چیز سے ملا نہیں ہے ابھی، تو آئی وش کہ میرے جسم سے فوراً لگے، اور یہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. اب I'm gonna talk about something else یہاں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جیسے کہ یہ بارش نازل ہوا ہے آسمان سے. I'll go back to آیت نمبر 32. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. کافر لوگ کہتے تھے نا کہ ایک بار ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن. Now relating with this ayah, we come to this ayah which is 48. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. قرآن بھی نازل ہوا ہے اسی طرح آسمان سے آپ کو پاک کرنے کے لیے. جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور انسان نہاتا ہے، دھوتا ہے، پاک پانی کا استعمال کرتا ہے پودوں کے لیے، دھونے کے لیے، پلانٹنگ کے لیے، وٹ ایور جو بھی کرنا ہے پانی ہے صاف ستھرا. اسی طرح قرآن کو بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے، ایک دم نہیں. جیسے کہ بارش اگر ایک دم آئے سونامی کی طرح تو برباد ہو جاتی ہے وہ سٹی، طوفان ہو جاتا ہے اور اس پانی کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے. زیادہ تو جانیں مر جاتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں، پلانٹس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو آہستہ آہستہ بارش نازل ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زمین میں بھی ابزورب ہو جاتی ہے. پھر وہ کنویں میں چلے جاتی ہے، پھر دوسرے ملکوں میں چلے جاتی ہے نہروں کی طرح یا اس طرح. لیکن اگر طوفان کی طرح آئے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں رہے گا. یہی قرآن جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے دھیرے دھیرے، کیونکہ
آپ کو فائدہ ہو. لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. یہ جب پانی نازل ہوتا ہے اسی طرح پورا وہ شہر جیسے کہ زندہ ہو گیا ہے، زندہ ہو جاتا ہے پانی سے. آپ دیکھیں اپنے جہاں بھی رہتے ہیں آپ، گرد اور غبار ہوتا ہے درختوں پر، گھروں پر، عمارتوں پر، لیکن جب بارش ہوتی ہے ایک دم لگتا ہے فریش ہو گیا ہے وہ شہر. پوری سڑکیں دھل جاتی ہیں، عمارتیں، درخت، پورا خوبصورت ہو جاتا ہے اور لوگ بھی فریش ہو جاتے ہیں. یہ تو بس باہر کا نظارہ ہے، اندر کا نظارہ کہ درختوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. سٹی میں پانی ہو گیا ہے، استعمال کے لیے پانی آ گیا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم جب نازل ہوا ہے دلوں کو جگانے کے لیے، انسانوں کو، مرے ہوئے تھے انسان جہالت کے ظلمات میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ ہوش نہیں تھا. لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے آسمان سے پانی کی طرح ہمیں زندہ کر دیا ہے. آئی تھنک سورت الانعام میں کچھ اس طرح کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 1-2 سورت الانعام میں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. ایگزیکٹلی یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت انعام میں کہ جس کو ہم نے ہدایت دی، جس کو قرآن دیا اور وہ نور کی طرح ہو گیا کیونکہ وہ خود اس پر عمل کر رہا ہے، دوسروں کو ہدایت دے رہا ہے. Is he equal him and the other guy who is in ظلمات، جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کیسے اس اندھیرے سے نکلوں؟ یہ سورۃ الانعام. اگین ہیئر ان سورۃ الفرقان، لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اس طرح ہم نے جانوروں کو بھی زندہ کر دیا، انسانوں کو بھی زندہ کر دیا. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور اسی طرح ہم نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے قرآن کیونکہ یاد رہے لوگوں کو، یاد رہے as to remember the ayah or the meaning of ayah. جیسے ہم اکثر نے پورا قرآن یاد نہیں کیا ہوا، لیکن I know کہ قرآن میں آیتیں ہیں ہمیں کہتی ہے کہ نماز پڑھو. I know کہ قرآن میں تیمم کی آیت ہے. I know کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. یعنی even though if I don't memorize the ayah، لیکن as a Muslim I know کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے، خمر حرام کیا ہے، بہنوں سے شادی حرام کیا ہے، پھپھی کے ساتھ، یعنی یہ سب کچھ قرآن میں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے دھیرے دھیرے اتارا کہ لوگوں کے عقلوں میں آ جائے، دلوں میں بیٹھ جائے، ان کے عقیدے میں ٹھہر جائے، ثابت ہو جائے. اسی لیے ہم نے ایک بار نہیں نازل کیا کہ لوگ کون سی آیت پکڑیں اور کون سی آیت کو چھوڑ دیں اور کون سی آیت کو سمجھیں اور کون سی آیت کو نہیں سمجھیں. لیکن اکثر لوگ کیا ہیں، اللہ رحم کرے، اکثر لوگ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا کفورا، اکثر لوگوں نے کفر ہی کیا ہے. یعنی آیتیں دیکھی ہیں، پہچان ہے، پھر بھی اللہ کی پہچان ہو بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ رحم کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور مقرر کیا ہے یہاں سورت یوسف میں بھی. سورت یوسف میں if you remember کہ اکثر آیتیں دیکھتے ہیں پھر بھی the last page of سورت یوسف کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. استغفر اللہ. This is آیت نمبر 106 کہ اکثر لوگ آیتیں دیکھ کر بھی ایمان لایا بھی ہے لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں، وہاں سورت یوسف میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ کیا ہے ہم نے، اس قرآن کو بھی نازل کیا ہے دھیرے دھیرے کیونکہ ہضم کر لیں، سمجھ لیں، ابزورب کر لیں اچھی طرح. لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر
اکثر الناس کفورا، اللہ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہماری مشیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے کہ ایک ہی قرآن نازل نہیں ہوتا، نہ ہی ایک ہی نبی ہوتا ہے جو کہ رحمتاً للعالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں، اور رسول اللہ نے خود بتایا کہ میں پورے جہان کے لیے میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، یعنی رسول اللہ از خاتم الانبیاء والمرسلین، and قرآن کریم is the last book۔ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر ہم چاہتے کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ اللہ کی مشیت یہ تھی پہلے اس کتاب سے پہلے اور کتابیں نازل کی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء و مرسلین بھیجے ہیں۔ If you remember سورۃ البقرہ میں the beginning of جزء الثالث the third پارہ 2 and تھوڑا سا 3 میں ہے نا، جو اللہ تعالیٰ فرسٹ آیت میں of the third جزء، تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، جس کا آپ کو پتہ ہے جس کا نہیں پتہ، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ Coming back to our آیا، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے کہ قرآن اور بھی قرآن نازل ہوتے، جیسے ایک عربوں میں نازل ہوا ہے، ایک انڈیا میں نازل ہو جاتا ہے، ایک چائنا میں، ایک کہیں اور، انبیاء بھی ڈفرنٹ، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا and ارادہ ہے کہ یہی کتاب لاسٹ بک ہے، اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے، and رسول اللہ نے اپنے خطبہ میں حج میں کہا ہے، and رسول اللہ is خاتم الانبیاء والمرسلین، the last, the end of انبیاء والرسل۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو آپ کو یقین کرنا ہے، اس کتاب پر یقین کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، and اس رسول پر یقین کرنا ہے اور انہی کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ یہ جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کیوں نازل اس طرح ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول کو فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی مرضی پر نہیں چلو، ان کی اطاعت نہیں کرو، ان کے بہانے تو ختم ہی نہیں ہوتے، لیکن یہ جو قرآن ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھامو اور اسی پر عمل کرو، تم اور تمہاری امت۔ اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جہاد کرنا ہے، جہاد کرو جہاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کو تھام لو، قرآن پر عمل کر لو، یہ تمہارا بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کی طرف اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دو، قرآن کی طرف توجہ دو، اور جو بہانے لا رہے ہیں، جو بھی ان کو سوالات کرتے ہیں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ایکچولی اگر کسی کافر کو چڑھانا ہے یا تنگ کرنا ہے اس کے سامنے، بس تم قرآن پڑھتے جاؤ تو اس کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کافروں کو چھوڑ کر اپنے مسلمانوں کو دیکھ لو، ان کے سامنے قرآن پڑھو گے تو کہیے یار کیا ہے، کون مر گیا ہے آج، کوئی اور بات کرو، یعنی مزے کی بات کرو، چینج دا سبجیکٹ، کچھ اور باتیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پھر this is about قرآن۔ coming back to آیتیں of اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ ہم نے شروع کی تھی نا آیتیں، سائے کی بات کی ہے، دھوپ as a دلیل of سایہ، پھر ہم نے رات کی بیان کیا ہے، نیند کا، دن کا، ہوا کا، پانی کا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اور سبھی کے لیے فائدہ ہے، اس سٹی کے لیے، دوسری سٹیز کے لیے۔ جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کبھی آپ کو زمزم کا پانی ڈفرینٹ لگتا ہے نا، یہ انفارمیشن آئی نو کافی بار میں نے بتایا، آپ کہیں گے دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جسٹ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جب طائف میں بارش ہوتی ہے تو زمزم کا مزہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بارش وہاں ہوئی لیکن زمزم کے نہر کے ساتھ یہ مل جاتا ہے جو باقی بارش ہوئی ہے دوسرے جگہ میں، اینڈ یہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور قرآن کا پھر بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے قرآن کو ایک دن، یہ
ہر جگہ جائے گا پانی کی طرح. جو پانی نازل ہوتا ہے پھر زمین کے اندر دور دور تک چلے جاتا ہے اور ملتا ہے دوسری پانی کے ساتھ اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح قرآن مکے میں نازل ہوا لیکن الحمدللہ دیکھو میرے رونگٹ کھڑے ہو رہے ہیں کہ واقعی الحمدللہ وہ ہر کونے میں، دنیا کے ہر کونے میں اس کا اثر اور وہ پھیلا گیا ہے. قرآن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن نہیں ہے یا قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کی مشیت ہے. انہوں نے یہی چاہا اور انہی کی یہی مشیت کہ ایک جگہ نازل ہو اور ایک ہی رسول اس کی تلاوت کرے اور ہمیں بتائے، ہم اس پر عمل کریں. یہ قرآن دنیا کے ہر کونے میں جائے گا اور یہی ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب coming back to another item، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانی کی طرف دیکھو، سمندر کی طرف دیکھو. سمندر کے دو کلرز کبھی آپ کو نظر آتے ہیں، ایک گہرا نیلا ہوتا ہے اور ایک فیروزی کلر کا ہوتا ہے. دونوں ایک ہی سمندر ہے لیکن مکس نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے. بیچ میں برزخ ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں ملتے نہیں ہیں. وہ حجرم محجورا منع کیا ہوا ہے، حجرم محجورا. اسی لیے سمندر میں نہر کا پانی ملتا ہے لیکن نہر کا پانی میٹھا ہوتا ہے and the ocean and سمندر کا نمکین ہوتا ہے. دونوں پانی نہیں ملتے سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. وحجرم محجورا منع کر دیا ہے. ایک برزخن یعنی ایک فاصلہ ہے دونوں میں. جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر میں برزخ کی زندگی گزارتا ہے. It is between دنیا and آخرہ، برزخ کی زندگی، کیونکہ وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے پھر دوسری زندگی میں جائیں گے. نہ تو وہ دنیا واپس جا سکتا ہے نہ آخرت میں جا سکتا ہے. یہ بند اس جگہ میں ہے کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے. جب تک اللہ کا ارادہ ہوگا ہم برزخ کی زندگی گزاریں گے قبروں میں. It is exactly یہی کہ دونوں پانی نہیں ملتے، نہ میٹھا نمکین میں نہ نمکین میٹھے میں. بیچ میں کیونکہ برزخ ہے، برزخ یہ فاصلہ جو حجرم محجورہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ ملے نہیں. ایک سمندر یا اوشن کی بات ہو رہی ہے اور جب ملتا ہے، اور پورے سمندروں کی اگر بات کریں ہم، اللہ کی شان سبحان اللہ. اوشن کو دیکھو، زمین میں کتنا 3/4 of the زمین is water and زمین ایک حصہ ہے 1/4 جس میں اتنا ہم فساد اور طغیان کر رہے ہیں. لیکن جو پانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین بنایا ہے. ملح اجاج، نہریں میٹھے پانی کی ہوتی ہیں. عذب فرات، کہ انسان پی سکے، اس کا استعمال کر سکے، پکا سکے، پودوں کو پانی دے سکے، جانور پی سکے. لیکن سمندر کو نمکین چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. نمکین نہیں ہوتے سمندر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ اس سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے درخت ہیں اندر، کتنے مخلوقات پیدا ہوتے ہیں اور کتنی مخلوقات ختم ہو جاتے ہیں. Did you smell کسی باڈی کی اسمیل یا کسی مری ہوئی شے کی اسمیل سمندر سے؟ بدبو آپ کو اذیت دیتی ہے. ہم تو سیر کے لیے سمندر کی طرف نکلتے ہیں نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان سبحان اللہ. نمکین رکھا ہے کہ نمکین پانی میں ڈیزولو ہو جائے یہ باڈیز اند ختم ہو جائے، اسمیل بھی ختم ہو جائے. وگرنہ کوئی یہ سمندر جو 3/4 of the earth اتنا گندا ہو جائے یا پانی کی بدبو ہو تو اذیت انسانوں کو ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرامت اند رحمت کا طرف دیکھو اور سمجھو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطروں سے بنایا انسان کو، اور دو قسم کا بنایا، نسبا و صہرا. یا تو
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹے دے دیے جس میں اس کی نسلیں آگے بڑھتی جائیں، نسبن یعنی لڑکے، نسبن و صہرا یہاں کے بیٹیاں بہت برکت کی ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے ان کی، اور رشتے آپ کے جمتے ہیں اور رشتے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. نسبا و صہرا، ان دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ بیٹوں کی بھی شادی ہوتی ہے اور بھی رشتے قائم ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کی بھی رشتے ہوتے ہیں اور وہ بھی شادی ہوتی ہے، میرا مطلب رشتے قائم ہوتے ہیں، اور دونوں لڑکے یا لڑکیاں دونوں کی اولادیں ہوتی ہیں اور نسلیں آگے بڑھتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ پانی سے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہ پورے بشر جو ہیں پانی سے بنے ہوئے ہیں. And coming to this part، ہمیں رشتوں کے بہت احترام کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے پانی سے انسانوں کو بنایا ہے، پھر یہ رشتے قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں draw our attention to these things کہ ہم نے آپ کو اولادیں دی. Actually starting from the husband، starting from parents. اگر آپ کے پیرنٹس نہ ہوتے، یہ پانی نہ ہوتا، آپ یہاں نہیں ہوتے. آپ ہیں، آپ کی جوڑی ہے، پانی ہے، بچے آئے ہیں، نسلیں آگے بڑھی ہیں. یہ نسلیں نے آگے شادی ہوئی ہیں، رشتے بنے ہیں. یہ سب جیسے آپ کسی کی ڈاٹر ان لو بنے ہیں، آپ کی بیٹی بھی کسی کی بیٹی بنی ہے، آپ کا بیٹا نے بھی کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لایا ہے. اس طرح یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے. کچھ عجیب قسم کی مثالیں ہیں، I don't know کیسے اردو میں یا انگلش میں بتاؤں، عربی میں ہے. Be aware یعنی اپنے دوستوں سے رشتے بناؤ، اپنے رشتوں کو چھوڑ دو. یا اصلی رشتے کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں اور بنائے ہوئے رشتے وہ بہتر ہوتے ہیں. یعنی عجیب قسم کے، یہ صحیح نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. یہ قدرت ہے اپنے رب کی، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی تقدیر ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے. جس قسم کے بھی رشتے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ سے مخاطب ہیں، پھر ہم سے بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کافروں کا دیکھو ان کی حالت کیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور کافر جس کے سامنے یہ سب آیتیں ہیں، جس کو سب بتایا جا رہا ہے، پھر بھی سب اللہ کو چھوڑ کر، اپنے حقیقی رب کو، حقیقی معبود کو چھوڑ کر قبروں پر جاتا ہے، پتھروں پر جاتا ہے، مون اسٹار کی عبادت کرتا ہے، فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، جنوں کی عبادت کرتا ہے، شیطان کے سامنے سجود کرتا ہے، جادو پر یقین کرتا ہے. یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، نہ تو یہ نفع دیتا ہے نہ تو یہ ضرر کرتا ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اس سے بدتر کیا کہ کافر شیطان کا ساتھ دیتا ہے اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالی. جو ابھی ان کی بڑی بڑی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے، جو ہمیں پہچان ہوئی اپنے رب کی زیادہ اور زیادہ. کافر انسان کیا کرتا ہے؟ شیطان کے ساتھ مل کر اگینسٹ اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو دوست بنا لیا، اس کو ساتھ دیا اور اللہ کو بلا بیٹھا ہے. بلا دے تو آدھی مصیبت ہے، مصیبت تو ہے کہ اللہ کے دشمن ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو پریشان نہیں کرو. You don't have to prove to them every single thing. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تمہیں صرف بتانا ہے ان کو یہ راستہ ہے اور یہ راستہ تمہیں وہاں لے کر جائے گا، اچھا راستہ اچھی جگہ لے کر جائے گا، برا راستہ برا جگہ لے کر جائے گا. And it's up to you. I cannot do anything. This is the Quran. This is the book. Read it. And you know my sunnah.
الحمدللہ اللہ کے فضل سے سنت محفوظ رہی. اینڈ یہ جو جن کے دلوں میں حسد ہے کہ سنت کیسی محفوظ رہی, بیکاز وی ڈونٹ نو مینی تھنگز اباؤٹ نوح اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام. We don't know, but we know about our prophet. Exactly کیسے بال بناتے تھے, کیسے خوشبو لگاتے تھے, گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. I mean every single thing we know about our prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حسد کے مارے ہمیں شک میں ڈالتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا پتا صحیح بخاری صحیح ہے کہ نہیں, یا ابن ماجہ یا دوسری کتابیں یہ صحیح ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ہیں کم عقل والے ان کے پیچھے. یہ ہے نا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, ہم بھی ان کے پیچھے ہاں ہمیں کیا پتا یہ صحیح بخاری صحیح ہے کہ نہیں, ہمیں بھی شک ہے, ہم بھی ان کے پیچھے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, شیطان کے ساتھ ہم بھی اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنا. Anyhow, tell them قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. جو دعویٰ میں دے رہا ہوں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا مجھے کوئی مال یا خیرات نہیں چاہیے. نہ میں نے کہا ہے کہ I'm gonna tell you one آیا اور جو بھی وحی میرے پر نازل ہوتا ہے I won't tell you until you pay me. یہ فری کا دعوت ہے کیونکہ دعوت اللہ. قل ما اسألكم علیہ من اجر. آپ نے یا رسول اللہ کبھی کسی سے پوچھا مال؟ خود لوگ ہدیہ دیتے تھے, اگر صدقات یا زکوٰۃ دیتے تھے, زکوٰۃ بیت المال جاتا تھا, صدقات بیت المال جاتا تھا. ہدیہ رسول اللہ لیتے تھے اور بانٹتے تھے اور خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے ساتھ. لیکن کبھی یہ نہیں کہا نہیں جنگ کے لیے نہیں نکلوں گا جب تک you're gonna pay me my salary, یا روزہ کیسے رکھنا ہے یا حج کیسے کرنا ہے you have to pay me, never. لیکن جو مجھے چاہیے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا اجر کیا ہے, just follow. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. سبحان اللہ, رسول اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس شرط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. نہیں, بغیر شرط بتاتے تھے, بیان کرتے تھے, آیتوں کا بیان and everything. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ قل, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل سے یا محمد, مجھے کچھ اس کے بدلے نہیں چاہیے, بس تم فالو کرو, سمجھو اور فالو کرو. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. and یہ بھی إِلَّا مَنْ شَاءَ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے and تمہیں اختیار دیا ہے کہ کون سا راستہ چوز کرو, کون سا راستہ اختیار کرو. اسی لیے الا من شاء, تمہارے پاس عقل ہے, تمہارے پاس وہدیناہ النجدین. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عقل دی گئی ہے, تمہیں بتا دیا گیا ہے, and the choice is your choice, and راستہ بھی بتا دیا گیا ہے, تو it's up to you کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, جو کہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے, جنات النعیم کی طرف لے کر جاتا ہے, اللہ کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. آپ نے دعویٰ دے دیا, آپ نے بتا دیا, خلاص آپ کا کام ختم. اور یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے. نماز پڑھ لی, آپ نے استخارہ کر لیا, خلاص you don't have anything else to do. آپ نے استخارہ کیا ہے, توکل علی الحی الذی لا يموت. آپ نے حج کر لیا as best as you can, following Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam, seeking for Jannat al-Firdaus, seeking the ajr from Allah and tarif from Allah. Then توکل علی الحی الذی لا يموت. آپ نے درس دے دیا, اس کا اثر کتنے لوگوں نے لیا یہ آپ کا کام نہیں ہے. توکل علی الحی الذی لا يموت. آپ نے بچوں کی تربیت کی,
آگے سے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ توکل. آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ رب تمہارا زندہ ہے. الحی الذی لا يموت، الحی جو زندہ ہیں ہمیشہ. لا تأخذه سنة ولا نوم. تسبیح کرتے جاؤ. وسبح بحمدہ، تسبیح دن رات، نماز، قرآن، آپ کی صبح شام کی دعائیں، جب بھی ٹائم، جب بھی فرصت، جب بھی یاد آئے، جب بھی اپنا ایک سٹائل بنا لو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم. تسبیح کرتے جاؤ اور اللہ کی تعریف کرتے جاؤ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. It's enough that he knows کہ کون سا گناہ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے. He knows. کچھ کھلے عام گناہ کرتے ہیں، کچھ چھپ کر کرتے ہیں، اور کچھ ظاہری طور پر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اندر سے اللہ رحم کرے ان کے دل کتنے خراب ہوتے ہیں، منافقین کی طرح. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کیونکہ دل کی گہرائیوں کو اللہ تعالیٰ ہی پہچانتے ہیں. الذی، وہ کون ہے رب آپ کا جو آپ کو پہچانتا ہے اور آپ کے گناہوں کو پہچانتا ہے، جس نے زمین آسمان اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں یا کائنات اور مخلوقات یا سسٹم، ان سب چیزوں کو، 7 آسمان 7 زمین اور ان کے مکین اور ان کا سسٹم اور پورا یہ جہاں 6 days میں، فی 6 ایام، 6 days میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر استوا ہوئے اللہ تعالیٰ، یعنی 7 زمینوں کے ایجاد کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، اور ان کے اقوات اور ان کی روزی اور ان کا بندوبست، جو مخلوقات ہیں ان آسمانوں میں رہیں گی، ان کا کھانا پینا، ان کے معاش، ان کا قوت، ان کا رزق، ان کے اولاد، ان کا سب کچھ پریپئر کر اس کو پورا بندوبست کر کے اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى. ثم استوى علی العرش. الرحمن کا یہاں استعمال ہوا ہے کیونکہ کافی بار ہم کہہ چکے ہیں، لیکن اگین الرحمن کیونکہ وہی ہیں جو اسپیشل نیم ہے، جو پورے اپنی رحمت سے پورے کائنات کو اپنے رحمت میں شامل کرتے ہیں. الرحمن. And it wasn't well known this name in جاہلیہ. اسی لیے جب صلح الحدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to علی رضی اللہ عنہ write بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ خاص نیم ہے الرحمن فاسأل به خبیرا. اگر ان کو اعتراض ہے کافروں کو الرحمن کے نیم پر، تو آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو علم ہے، جو اسماء اللہ الحسنہ کی پہچان ہے، جن کے پاس علم ہے وہی جانتے ہیں الرحمن کتنا رحمت کا شامل نام ہے. یہ سورۃ مریم میں کتنی بار اس کا تکرار ہوا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی رحمات اور برکات ہے اللہ تعالیٰ کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سامنے سجود کرو، الرحمن الرحیم کے سامنے جھکو، صرف اللہ کے سامنے نماز پڑھنی ہے، اور رکوع and سجود he deserved only nobody else. تو وہ اس طرح آپ کی شکل دیکھیں گے اور اپنے آپ کو جیسے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی طرف دیکھیں گے اور ایسے نظریں گھمائیں گے اور کہیں گے عمر رحمان، کون ہے الرحمن، جیسے کہ پتہ نہیں ان کو، لیکن یعنی بس ان کے یہ طریقہ ہے. انا اسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رحمان اللہ کے سامنے سجود کریں اپنے بتوں کو چھوڑ کر؟ کون ہے رحمان، کون ہے رحمان؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے آیتیں بتائی ہیں تو الرحمن کی پہچان نہیں ہے، نہ پہچان ہے، نہ پہچان چاہتے ہیں آپ، نہ علم پانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو کہی جائے وہاں درس اسماء اللہ الحسنی ہو رہا ہے تو کہیں گے چھوڑیں، میں نے تو کوکنگ کلاسز شروع کی ہے یا کچھ اور کاموں میں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یعنی اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ You as a Muslim you should know اسماء اللہ الحسنی و صفاتہ، کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ کو پکارنا اور اللہ کے نیم استعمال کرنے اپنے دعا میں۔ رزق نہیں ہے تو یا رزاق، آپ کا دل سخت ہے تو آپ الرحمن، الرحیم، الرؤوف، الودود اس طرح یعنی استعمال کریں۔ اللہ رحم کرے، بہت پریشانی ہے، آپ کا دل میں صبر نہیں آ رہا، جبار، جبر کر دے، میرے دل کو جبر کر دے اللہ تعالیٰ۔ یا جبار اس کا دوسرا میننگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا جبروت دکھائیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کو آپ تباہ کر دیں یا ان کا کچھ کریں کہ ہم پر بہت ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ whatever، یعنی what I want to say کہ knowing اسماء اللہ و صفات is very important۔ اگر آپ زاہد ہیں یا جو یہ سجود اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہے and اپنے آپ کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ الرحمن کی پہچان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر ان کے دل پر ہم مور لگا دیتے ہیں۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم یعنی سیلڈ ہو جائے ان کو، یعنی سب کچھ بیان کر دیا ہے تو کوئی اثر نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں الرحمن کون ہے، یعنی ایک قسم کے بدو بن رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دل پر مور لگا دیتے ہیں۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ ان کو واقعی نفرت ہو جاتی ہے مسلمانوں کی شکلوں سے، مسلمان کے لباس سے، قرآن سے، نبی سے، کچھ بھی۔ یہ ایک قسم کا عذاب ہے ان پر دنیا میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سبحان اللہ، ختم ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔